کوئک لٹ سمریز میں خوش آمدید۔ اس چینل پر ہم دنیا کی مشہور سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اور مختصر انداز میں سمجھاتے ہیں تاکہ پیچیدہ خیالات ہر انسان تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگر آپ علم، فلسفہ اور بڑی کتابوں کے خلاصے پسند کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم جس گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ڈیوڈ ہیوم کی لکھی ہوئی شہر آفاق کتاب اے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر۔ جی بالکل، اور یہ کتاب دراصل انسانی ذہن کو سمجھنے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ مطلب ہیوم کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم انسانی سوچنے کے انداز، ہمارے احساسات اور ذہن کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ اچھا، یعنی یہ کتاب صرف روایتی فلسفہ نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات پر بھی گہری بات کرتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہیوم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے نا، یا جو کچھ بھی جانتا ہے، وہ سب صرف اور صرف اس کے تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی تجربے کے بغیر، جسے ہم ایکسپیرینس کہتے ہیں، اس کے بغیر انسانی ذہن کوئی علم پیدا نہیں کر سکتا۔ تو مطلب اگر انسان کا کوئی ذاتی تجربہ نہ ہو تو ذہن ایک بالکل کورا کاغذ ہے۔ جی ہاں، اور اسی تجربے کو بنیاد بناتے ہوئے ہیوم نے انسانی ذہن کی ساخت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے امپریشنز، جی، یعنی شدید احساسات، اور دوسرا ہے آئیڈیاز۔ اچھا، امپریشنز اور آئیڈیاز، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، امپریشنز وہ چیزیں ہیں جو ہم براہ راست اور فوراً محسوس کرتے ہیں، جیسے کسی چیز کو دیکھنا، سننا، درد محسوس کرنا، یا کوئی بھی فوری جذبہ۔ یہ ہمارے ذہن پر پڑنے والے سب سے طاقتور اور واضح اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح، اور آئیڈیاز کیا ہیں پھر؟ آئیڈیاز دراصل انہی براہ راست تجربات کی کمزور یادیں ہوتی ہیں۔ مطلب جب ہم کسی شدید درد یا خوشی کے گزر جانے کے بعد اس کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو وہ یاد ایک آئیڈیا کہلاتی ہے۔ اگر میں اس بات کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، فرض کریں کہ میں کچن میں ہوں اور میرا ہاتھ غلطی سے ایک گرم چائے کے کپ پر لگ جاتا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ تو اس وقت جو مجھے شدید جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، وہ امپریشن ہے، اور پھر 2 دن بعد جب میں اس واقعے کو یاد کر کے گرم کپ سے دور رہتا ہوں تو وہ یاد ایک آئیڈیا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ہیوم بھی یہی کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو واحد فرق ہے نا، وہ صرف ان کی شدت کا ہے۔ کتاب میں اسے فورس اینڈ ویواسٹی کہا گیا ہے۔ امپریشن پوری طاقت سے محسوس ہوتا ہے، جبکہ آئیڈیا محض اس کی ایک دھندلی سی کاپی ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر ان میں فرق صرف شدت کا ہے تو کیا کبھی کوئی آئیڈیا اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس امپریشن بن جائے؟ یہ ایک بہت گہرا اور پیچیدہ سوال ہے، اور ہیوم مسکراتے ہوئے اس کی تصدیق کرے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا تخیل، یعنی سوچنے کا عمل، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک محض خیال ایک حقیقی جذبے یا امپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم صرف سوچ کر کسی چیز کو حقیقت بنا سکتے ہیں؟ اس کی روزمرہ زندگی میں کوئی عملی مثال ہے؟ بالکل، جیسے اگر ہم نفسیاتی بیماریوں کی بات کریں، اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پر بار بار یہ سوچتا رہے کہ وہ بیمار ہے، وہ بیماری کی علامات کا شدت سے تصور کرے، تو شروعات میں یہ محض ایک آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن سوچ کی شدت اسے حقیقت میں بیمار محسوس کروا سکتی ہے۔ واہ، مطلب ہمارا ذہن ہمارے جسم کو لغوی معنوں میں ہیک کر لیتا ہے۔ یہ تو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات ہمارے اپنے ذہن کے کس قدر تابع ہیں۔ جی بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے گفتگو ایک اور بہت بڑے دعوے کی طرف جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ اگر ہمارے احساسات اور جذبات اتنے ہی طاقتور ہیں تو پھر انسان کی عقل کا کیا کام ہے؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انسان ایک عقل مند مخلوق ہے۔ ہیوم کا یہ انقلابی نظریہ سن کر شاید آپ حیران ہوں۔ کتاب کے مطابق انسانی اعمال اور رویوں میں عقل مکمل طور پر بے بس ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ عقل صرف جذبات کی غلام ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم خود کو انتہائی عقل مند اور منطقی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیوم کے مطابق ہماری منطق صرف ہمارے جذبات کی غلام ہے۔ 100%۔ عقل کا کام صرف ریاضی کے سوال حل کرنا یا حقائق کو سمجھنا ہے، لیکن یہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔
کسی بھی کام کو کرنے کی تحریک ہمیشہ ہمارے جذبات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا اور چونکا دینے والا نظریہ ہے۔ اس کو کسی مثال سے سمجھا سکتی ہیں آپ تاکہ یہ بات تھوڑی اور واضح ہو؟ ضرور۔ کتاب میں ہیوم نے ایک تاجر کی بڑی شاندار مثال دی ہے۔ فرض کریں ایک تاجر روزانہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے تاکہ اسے اپنے منافع اور نقصان کا علم ہو۔ بالکل، تاجر تو سارا دن نمبرز اور فگرز کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ تو خالص عقل کا کام ہوا۔ ظاہر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے صبح سویرے اٹھ کر کام پر جانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا وہ حساب کتاب اسے کام پر بھیج رہا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں۔ بالکل، اس کے کام کرنے کی اصل وجہ منافع کمانے کی خواہش اور نقصان کا خوف ہے، اور یہ دونوں خالص جذبات ہیں، امپریشنز ہیں۔ مطلب عقل صرف اسے راستہ دکھا رہی ہے کہ منافع کہاں ہے، لیکن جو کمانے کی چاہت ہے وہ جذبے کی دین ہے۔ اگر جذبہ نہ ہو تو ساری عقل دھری کی دھری رہ جائے۔ درست۔ اگر آپ اس تاجر کے اندر سے خوف اور لالچ نکال دینا تو اس کا بہترین حساب کتاب بھی اسے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ تو انسان کے بارے میں ہمارے سارے بنیادی تصورات کو الٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان واقعی صرف اپنے انفرادی جذبات کے تابع ہے تو پھر ہم ایک معاشرے میں دوسروں کے ساتھ مل کر کیسے رہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہیوم کے ناقدین بھی اکثر اٹھاتے ہیں کہ انسانیت کیسے قائم ہے پھر؟ ہاں نا، مطلب اگر سب لوگ صرف اپنے جذبات اور خوف کے غلام ہیں تو انسانوں کے درمیان ہمدردی اور تعلق کیسے بنتا ہے؟ معاشرے کو تو اب تک بکھر جانا چاہیے تھا۔ ہیوم کے نزدیک اس پیچیدہ سوال کا جواب ہمدردی میں چھپا ہے، جسے وہ سمپتھی کہتا ہے۔ لیکن یہ آج کل کی عام والی ہمدردی یا ترس کھانا نہیں ہے، یہ ایک قدرتی اور سائنسی نفسیاتی عمل ہے۔ ایک سائنسی نفسیاتی عمل؟ کس طرح کا عمل؟ جیسے وہ فزکس میں آواز کی لہروں والا عمل ہوتا ہے؟ جی بالکل، جیسے ٹیننگ فورکس کام کرتے ہیں نا، جب ہم کسی دوسرے انسان کے چہرے پر تکلیف یا خوشی کے تاثرات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے جذبے کا ایک آئیڈیا بنتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر لاشعوری طور پر ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ تمام انسان فطری طور پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو یہ خیالی تصور بڑی تیزی سے ہمارے اندر ایک شدت پکڑ لیتا ہے اور ایک حقیقی امپریشن بن جاتا ہے۔ ہم لغوی معنوں میں دوسرے کا درد یا خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زبردست۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کا دکھ دیکھ کر خود بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہمدردی کوئی منطقی یا عقلی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ذہن کا ایک قدرتی عمل ہے جو دوسروں کے خیالات کو بڑی تیزی سے ہمارے اپنے احساسات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ گوند ہے جو تمام انسانوں کو ایک معاشرے میں جوڑے رکھتی ہے۔ ہماری اچھائی اور برائی کا تصور کسی کائناتی منطق پر نہیں بلکہ اسی مشترکہ احساس پر کھڑا ہے۔ کیا کمال کا تصور ہے! تو اگر میں آج کی اس نشست کی ساری گفتگو کا نچوڑ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن اور معاشرے کی بنیاد کوئی سرد اور بے حس عقل نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے، بلکہ ہماری بنیاد ہمارے وہ گہرے احساسات اور وہ تجربات ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں براہ راست محسوس کرتے ہیں۔ عقل نہیں بلکہ ہمارے جذبات ہماری اصل پہچان ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور ہمیں ایک جیتا جاگتا معاشرہ بناتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے اس گہری گفتگو کے اختتام پر میں ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ہماری اخلاقیات اور ہمارے تمام معاشرتی تعلقات کی بنیاد کوئی کائناتی منطق نہیں بلکہ صرف ہمارے اندرونی جذبات اور احساسات ہیں، تو کیا یہ بات ہمارے رشتوں کو زیادہ سچا بناتی ہے یا زیادہ کمزور؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ انسانی ذہن خیالات کو کیسے جوڑتا ہے اور سوچنے کا عمل کیسے کام کرتا ہے۔ یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم ڈیوڈ ہیوم کی کتاب اے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر کو آسان انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہیوم نے ثابت کیا کہ انسانی جذبات اور احساسات اصل میں ہماری عقل پر حاوی ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ بھی کہ انسان جسے ایک ٹھوس ذہن سمجھتا ہے وہ دراصل مختلف خیالات اور تاثرات کا بس ایک بکھرا ہوا مجموعہ ہے۔ صحیح، مطلب تاثرات کا ایک طوفان سا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ بکھرا ہوا ہے
تو ہمیں ہر چیز اتنی جڑی ہوئی اور منظم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہی تو آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد ہے۔ یعنی ہمارا آج کا مشن یہی سمجھنا ہے کہ ہمارا ذہن ان بکھرے ہوئے خیالات کو آخر جوڑتا کیسے ہے، کیونکہ خیالات کا یہ بہاؤ بے ترتیب یا رینڈم بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی خاص سسٹم کام کر رہا ہے؟ 100%۔ ذہن کچھ بہت ہی مخصوص اور طاقتور اصولوں کے تحت کام کرتا ہے جو پس پردہ رہ کر ہماری ہر سوچ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ وہ کون سے اصول ہیں جو اس ذہنی افراتفری کو ایک منظم شکل دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہیوم کے مطابق انسانی سوچ اور ہمارا ذہن بنیادی طور پر خیالات کو 3 بنیادی اصولوں کے ذریعے جوڑتا ہے۔ پہلا اصول ہے مشابہت یعنی سملیرٹی۔ سملیرٹی یعنی ایک جیسی چیزیں ملانا۔ بالکل۔ دوسرا اصول ہے قربت یا نزدیکی جسے کنٹیگیوٹی کہتے ہیں۔ ہاں، اور تیسرا ہے سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ انسان کی کوئی بھی سوچ نہ ان 3 دائروں سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ نام تو تھوڑے بھاری بھرکم اور فلسفیانہ لگ رہے ہیں۔ ان کو ذرا روزمرہ کی مثالوں سے کھولتے ہیں۔ یہ جو پہلا اصول ہے مشابہت یا سملیرٹی، یہ دماغ میں اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ مطلب فرض کریں آپ کسی انسان کی تصویر دیکھتے ہیں تو اس لمحے فوراً کیا ہوتا ہے؟ مجھے وہ شخص یاد آ جاتا ہے، اس کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ بس یہی سملیرٹی ہے۔ تصویر اور اصلی چہرے کے درمیان جو مشابہت ہے وہ ذہن کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک خیال سے دوسرے خیال تک خود بخود چھلانگ لگائے۔ یعنی یہ ایک طرح کی ذہنی فوٹو البم کی طرح ہے، جہاں ایک شکل دوسری ملتی جلتی شکل کو فوراً ذہن کے پردے پر لے آتی ہے۔ یہ تو بالکل آج کل کے سوشل میڈیا یا یوٹیوب کے الگوریتھم کی طرح کام کر رہا ہے نا۔ مطلب ایک ویڈیو دیکھی تو ویسی دوسری ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ ذہن کا بھی اپنا ایک طاقتور الگوریتھم ہے اور مشابہت اس کا پہلا ٹول ہے۔ جیسے یوٹیوب ایک جیسی ویڈیوز جوڑتا ہے، ذہن خیالات کو جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر دوسرے اصول کی بات کریں یعنی قربت یا کنٹیگیوٹی کی، ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں چیزیں وقت یا جگہ کے لحاظ سے جڑی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر میں ابھی کسی کمرے کا ذکر کروں تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا؟ ظاہر ہے کرسیاں، میز، کھڑکیاں یا دیواریں وغیرہ ذہن میں آئیں گی۔ ایگزیکٹلی۔ کمرے کا نام سنتے ہی اس کے ساتھ جڑی چیزیں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر قربت رکھتی ہیں۔ واہ، یہ تو بڑا خودکار سا نظام ہے۔ مشابہت اور قربت نے مل کر دنیا کا ایک نقشہ تو بنا دیا، لیکن تیسرا اصول کیا تھا؟ تیسرا ہے سبب اور نتیجہ یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اس کی سب سے عام مثال یہ ہے کہ اگر آپ آسمان پر گہرے بادل دیکھیں تو آپ کیا سوچیں گے؟ میں یہی اندازہ لگاؤں گا کہ بارش ہونے والی ہے۔ جی بالکل۔ تو ذہن بادلوں کو سبب مان کر بارش کے متوقع نتیجے کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ ہیوم واضح کرتا ہے کہ ہماری پوری انسانی سوچ مکمل طور پر انہی تعلقات اور رابطوں کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو صرف خیالات کو جوڑنے کی بات ہو گئی نا؟ کیا یہ اصول صرف ان بے جان خیالات تک محدود ہیں یا یہ ہمارے جذباتی رویوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمارا غصہ، پیار یا نفرت۔ یہ بہت گہرا سوال پوچھا آپ نے۔ دیکھیں، خیالات یا آئیڈیاز تو ان تینوں اصولوں سے جڑتے ہیں، لیکن ہمارے جو تاثرات یا جذبات ہیں یعنی امپریشنز، وہ صرف ایک اصول پر کام کرتے ہیں۔ صرف ایک اصول پر؟ وہ کون سا؟ وہ ہے مشابہت یا سملیرٹی کا اصول۔ ہیوم کہتا ہے کہ جذبات ہمیشہ اپنے جیسے جذبات کو مغناطیس کی طرح کھینچتے ہیں۔ غصہ مزید غصے کو لاتا ہے، خوشی مزید خوشی کو۔ اچھا، تو جب خیالات اور جذبات ایک ساتھ ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ آپس میں ٹکراتے ہیں؟ ہاں، اور اسی کو ہیوم دوہرا رشتہ یا ڈبل ریلیشن کہتا ہے۔ میں اس کو واضح کرتی ہوں۔ جب خیالات کا رشتہ اور جذبات کا رشتہ ایک ساتھ ملتے ہیں تو ذہن کو ایک دوہرا دھچکا لگتا ہے۔ دوہرا دھچکا یعنی ڈبل امپلس؟ یہ روزمرہ کی زندگی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ فرض کریں آپ کا دفتر میں کسی ساتھی سے شدید جھگڑا ہو گیا ہے۔ اب آپ کے اندر غصے کا ایک زندہ تاثر موجود ہے۔ ہاں، غصہ تو ہوگا اس وقت۔ اب کچھ گھنٹے بعد آپ دفتر سے نکلتے ہیں اور سامنے سے اسی ساتھی کا کوئی قریبی دوست آتا دکھائی دیتا ہے، تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ ظاہر ہے اس دوست کو دیکھ کر غصہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھے گا، حالانکہ اس بیچارے کا جھگڑے میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بالکل، یہی دوہرا رشتہ ہے۔ ساتھی اور اس کے دوست کے درمیان قربت ہے جو خیالات کا رشتہ ہے، اور آپ کے اندر
اندر غصہ پہلے سے موجود تھا، جس نے مشابہت کے اصول سے اس نئے شخص کو دیکھ کر نیا غصہ پیدا کر دیا۔ ان دونوں نے مل کر ذہن پر دوہرا وار کیا۔ کمال لے لینی ہمارا ذہن پس پردہ یہ تمام پیچیدہ حساب کتاب سیکنڈوں میں کر لیتا ہے۔ تو کیا اسی وجہ سے ہم دوسروں کا درد بھی محسوس کرتے ہیں؟ مطلب جو ہمدردی یا سمپیتھی کا تصور ہے، کیا وہ بھی اسی سے جڑا ہے؟ 100%۔ ہیوم کا ہمدردی کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام انسانوں کی فطرت میں ایک بنیادی مشابہت موجود ہے۔ ہاں، ہم سب کی جسمانی بناوٹ اور احساسات تو ایک جیسے ہی ہیں نا؟ جی، ہماری زبان، ہماری ثقافت، سب میں سملیرٹی ہے۔ تو جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن مشابہت اور قربت کے انہی اصولوں کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایک پل کا کام کرتے ہیں؟ بالکل، اور اس شخص کے درد کا جو محض ایک خیال یا آئیڈیا ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر منتقل ہو کر ایک حقیقی تاثر یا امپریشن میں بدل جاتا ہے۔ یعنی دوسرے کے درد کا خیال ہمارے اندر ایک امپریشن بن جاتا ہے؟ جی، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمدردی کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ذہن کے انہی سادہ اصولوں یعنی مشابہت اور قربت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یہ تو قدرے پریشان کن بھی ہے۔ مطلب اگر انسانوں کی ہمدردی اور سوچ کا یہ سارا نظام اتنے مشینی اصولوں پر مبنی ہے، تو کیا جانور بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ جی ہاں، جانور بھی بالکل ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ ہیوم نے کتاب میں ایک کتے کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کتے کو کسی خاص جگہ پر بہت مار پڑی ہو نا، تو وہ وہاں جانے سے ڈرے گا؟ بالکل، وہ جب بھی اس جگہ کے پاس جائے گا وہ کانپنے لگے گا، حالانکہ اس وقت وہاں کوئی خطرہ موجود نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس جانور کا ذہن محض اس مخصوص جگہ کی قربت کو اس درد کے ساتھ ملا رہا ہے۔ آئین اسی طرح، جانور بھی مشابہت، قربت اور سبب و نتیجہ کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی صرف انسانوں کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ تو واقعی عاجزی سکھانے والی بات ہے۔ لیکن اس سب میں ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، وقت اور فاصلے کا کیا کردار ہے؟ مطلب زمان و مکان کی دوری، جسے ڈسٹنس ان اسپیس اینڈ ٹائم کہتے ہیں۔ یہ ہیوم کی بہت ہی کمال کی بحث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں ہم سے قریب ہوتی ہیں نا، ان کا ہمارے تخیل اور ارادے پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز آج موجود ہے وہ زیادہ طاقتور محسوس ہوتی ہے؟ بالکل۔ میں کتاب کا حوالہ دیتی ہوں۔ اگر کسی انسان سے اس کی 30 سال بعد کی حالت کے بارے میں بات کی جائے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں، 30 سال تو بہت دور کی بات لگتی ہے نا؟ لیکن موجودہ حالات اسے فوراً متاثر کرتے ہیں۔ اگر آج اسے کوئی مزیدار چیز کھانے کو مل رہی ہو تو وہ اس کا بھرپور اور شدید تاثر محسوس کرے گا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سننے والوں کے لیے اس بات کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر مستقبل کے اہم فیصلوں کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ دور کی چیزیں ہمارے ذہن پر وہ گہرا تاثر نہیں چھوڑتی جو قریب کی چیزیں چھوڑتی ہیں۔ ہاں، جیسے ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے بچانا یا اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ بالکل۔ فرض کریں آج آپ کو ایک مہنگی گاڑی خریدنی ہے یا 25 سال بعد کی ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ گاڑی تو سامنے کھڑی ہے، اس کی کشش تو فوری ہے۔ جی، وہ ایک فوری اور طاقتور تاثر ہے، جبکہ 25 سال بعد کی ریٹائرمنٹ محض ایک دھندلا سا خیال ہے، تو ہمارا ذہن خود بخود اس طاقتور تاثر کی طرف جھک جاتا ہے۔ صحیح، یعنی قریب کی چیزیں ذہن پر پوری طرح حاوی رہتی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر میں اس گفتگو کو سمیٹوں تو ہمارے تمام پیچیدہ خیالات، ہماری ہمدردی اور ہمارے رویے دراصل ذہن کے انہی 3 پوشیدہ دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں: مشابہت، قربت اور سبب و نتیجہ۔ یہ واقعی ایک حیران انگیز تجزیہ تھا، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت گہرا فکری سوال پیدا کرتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہماری پوری حقیقت، ہمارے رشتے اور ہمارے احساسات صرف ذہن کے اس خودکار جوڑ توڑ کا نتیجہ ہیں، تو کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں؟ ہاں، یہ بہت چھپتا ہوا سوال ہے کہ کیا واقعی ہماری کوئی فری ول ہے یا ہم محض حالات کے تابع ہو کر بس رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ بالکل، ایک انتہائی پیچیدہ مشین کی طرح۔ خیر، یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اپنی ہستی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ انسان کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی سبب اور نتیجہ پر یقین کیوں کرتا ہے اور تجربہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم ڈیوڈ ہیوم کی کتاب اے ٹریٹس آف ہیومن نیچر کو آسان انداز میں سمجھ رہے ہیں۔
اور آج کا جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے وہ واقعی انتہائی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور کسی حد تک ذہن کو ہلا دینے والا بھی۔ ہاں بالکل، کیونکہ آج ہم اس دعوے کو پرکھیں گے جو انسان عموماً کرتا ہے کہ اسے دنیا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ مطلب ہم سائنس پر، اپنے فیصلوں پر اور اپنی اس شاندار منطق پر کتنا اندھا یقین رکھتے ہیں نا؟ جی، اصل میں اسی چیز کو تو ہم نے آج سمجھنا ہے۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ انسان دنیا کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا دعویٰ کرتا کیسے ہے، صحیح۔ اور اس کے لیے ہمیں فلسفے کے ایک بہت ہی بنیادی مگر حیران کن تصور کو چھیڑنا ہوگا، جسے کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت اور معلول، یا سادہ زبان میں سبب اور نتیجہ کہا جاتا ہے۔ چلیں پھر اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم سبب اور نتیجے کی بات کرتے ہیں تو یہ محض کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی خشک تھیوری تو ہے نہیں۔ جی ہاں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص دہکتی ہوئی آگ کو چھوتا ہے تو اس کا ہاتھ فوراً جل جاتا ہے، بالکل جلتا ہے۔ یا پھر جب آسمان پر گہرے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو دیکھنے والے کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اب بارش ہونے والی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو انسانی ذہن ایک سیکنڈ لگائے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آگ کے اندر کوئی ایسی ٹھوس طاقت موجود ہے جو جلانے کا عمل پیدا کرتی ہے۔ اور یہیں پر ڈیوڈ ہیوم کے فلسفے کا سب سے بڑا جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہیوم کا استدلال یہ ہے کہ انسان نے ایسی کسی طاقت کو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ ایک منٹ، کبھی نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگ تو ہمارے سامنے ہوتی ہے نا؟ آگ سامنے ہوتی ہے، لیکن ہیوم کے مطابق جب ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی وہ اصل طاقت یا وہ پوشیدہ سبب نظر نہیں آتا جو ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات تھوڑی الجھن والی ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بلیئرڈ کھیلتے ہوئے ایک بال دوسری بال سے ٹکراتی ہے تو دوسری بال حرکت کرنے لگتی ہے، صحیح؟ ہاں بالکل۔ ذہن فوراً یہ فرض کر لیتا ہے کہ پہلی بال نے دوسری کو دھکا دیا، پہلی بال میں کوئی طاقت تھی جو دوسری میں منتقل ہو گئی۔ ظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن ہیوم کہتا ہے کہ اگر ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر صرف اپنی آنکھوں پر بھروسہ کریں تو ہم نے صرف دو واقعات کو ایک کے بعد ایک ہوتے دیکھا ہے۔ وہ خفیہ تار، وہ پوشیدہ طاقت جو ان دونوں کو جوڑتی ہے، وہ تو ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ اوہ واو، یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر میں اس کو ایک مثال کی شکل میں بیان کروں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی جادوگر کو شو کرتے ہوئے دیکھیں۔ بتائیے۔ جادوگر بار بار اپنی خالی ٹوپی سے ایک سفید خرگوش نکالتا ہے۔ ہم پہلی بار دیکھتے ہیں، دوسری بار دیکھتے ہیں، بالکل۔ تو آخر کار ذہن یہ ماننے لگتا ہے کہ اس ٹوپی کے اندر ہی کوئی طاقت ہے جو خرگوش پیدا کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم نے ٹوپی کے اندر کا اصل عمل تو دیکھا ہی نہیں ہوتا، ہم نے تو بس دو چیزوں کو ایک ساتھ دیکھا ہوتا ہے۔ بالکل، بہت ہی شاندار مثال دی ہے۔ جی، ہیوم اسی مظہر کو بار بار ہونے والا تعلق یا کانسٹنٹ کنجنکشن کہتا ہے۔ اچھا، کانسٹنٹ کنجنکشن۔ جی، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کے فوراً بعد دوسرا پیش آتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے اندر ایسی کوئی ظاہری نشانی نہیں رکھتی جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب تک اس کا تجربہ نہ کر لیا جائے۔ تو کیا ہم پانی کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ وہ ڈبو دے گا؟ بالکل نہیں بتا سکتے۔ اگر کوئی انسان اچانک اس دنیا میں آ جائے جس نے پانی پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ پانی کی شفافیت دیکھ کر اپنی کسی منطق سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اسے ڈبو بھی سکتا ہے۔ یہ تو واقعی اس سے میرے ذہن میں ایک شدید قسم کا سوال پیدا ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس تفصیلی جائزے کو سن رہے ہیں وہ بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے۔ یہ جی پوچھئے۔ اگر ہمیں وہ اصل وجہ یا وہ طاقت کبھی نظر ہی نہیں آتی، اگر ہم صرف ٹوپی اور خرگوش کو ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل سورج نکلے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا یہ ہماری شاندار انسانی عقل، ہماری اس ریزن کا کمال نہیں ہے جس پر ہمیں اتنا فخر ہے؟ کیا ہم اپنی منطق سے یہ حساب نہیں لگاتے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیوم کے نزدیک اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا یقین کسی منطق یا عقل کی وجہ سے نہیں بنتا۔ تو پھر کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ محض عادت یعنی ہیبٹ کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو بار بار ایک ہی ترتیب میں دیکھتا ہے تو اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔
یعنی ہم منطق کے بجائے صرف عادت کے غلام ہیں؟ بالکل. کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی علم کا بڑا حصہ اور زندگی کے روزمرہ کے فیصلے خالص منطق پر نہیں بلکہ تجربے اور عادت پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن یہ عادت ذہن پر حکمرانی کرتی کیسے ہے؟ اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا کہ ذہن کس طرح ایک واقعے کو دیکھ کر دوسرے کی توقع کرنے لگتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ذہن کو ایک کچے راستے کی طرح تصور کریں. فرض کریں کہ ایک مٹی کے راستے پر بار بار گاڑیاں گزرتی ہیں. صحیح. تو وہاں ٹائروں کے گہرے نشان بن جاتے ہیں، ایک پگڈنڈی بن جاتی. جی بالکل. اگلی بار جب کوئی گاڑی آتی ہے تو اس کے ٹائر خود بخود اسی گہرے راستے پر چلنے لگتے ہیں. انسانی تخیل بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے. اچھا، تو جب ذہن بار بار آگ اور تپش کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو وہ راستہ گہرا ہو جاتا ہے ذہن میں؟ جی ہاں. اگلی بار جب آنکھ صرف آگ دیکھتی ہے تو انسانی تخیل خود بخود بغیر کسی منطق کے تپش کی طرف پھسل جاتا ہے. عقل وہاں خاموش ہوتی ہے. عقل یہ نہیں بتاتی کہ مستقبل ہمیشہ ماضی جیسا ہوگا. واہ! تو یہ ذہن کی عادت کی وہ پگڈنڈی ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے. بالکل. یہی وہ چیز ہے جو اس خالی جگہ کو بھرتی ہے. لیکن رکیے، اگر سب کچھ محض عادت ہے، ایک میکینکی سا عمل ہے، تو جب ہم کسی سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سا یقین کیوں ہوتا ہے؟ کس قسم کا یقین؟ مطلب عادت تو ایک روٹین کا نام ہے نا، جیسے روز صبح اٹھ کر برش کرنا. لیکن یقین میں تو ایک جذباتی وزن ہوتا ہے. جب کوئی کہتا ہے مجھے حتمی یقین ہے تو وہ تو ایک کیفیت ہے، وہ صرف عادت تو نہیں ہو سکتی. یہ بہت زبردست نقطہ ہے، اور کتاب کے مطابق ہیوم یہاں گفتگو کو ایک وسیع تناظر سے جوڑتا ہے. ہیوم کہتا ہے کہ یقین کوئی نیا خیال یا منطقی کلیہ نہیں ہے جسے ہم کسی سوئچ کی طرح ذہن میں آن یا آف کر سکیں. تو پھر یہ یقین ہے کیا اصل میں؟ یقین دراصل ایک خاص قسم کا احساس ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتا اور جو بار بار کے تجربے سے خود بخود ابھرتا ہے. مطلب یقین ایک احساس کے طور پر؟ یہ بات تھوڑی اور واضح کریں گے. دیکھیں، انسان کا تخیل مکمل طور پر آزاد ہے. کوئی بھی اپنے ذہن میں یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک انسان کے پر لگے ہیں اور وہ اڑ رہا ہے. تصویر بڑی واضح ہوگی لیکن اس پر یقین نہیں ہوگا. ہاں، کیونکہ وہ صرف ایک تصور ہے. بالکل. وہ تصور ایک کاغذ پر بنی تصویر کی طرح ہے جس کا کوئی وزن نہیں. لیکن جب ذہن کسی چیز کو حقیقت میں بار بار دیکھتا ہے، جیسے کشش ثقل سے چیزوں کا گرنا، تو تجربے کی تکرار اس تصویر کو پتھر پر کندہ کر دیتی ہے. اور وہ جو پتھر پر کندہ ہونے کی شدت ہے وہی یقین ہے؟ جی، وہی یقین ہے. یقین کوئی الگ خیال نہیں بلکہ خیال کے ساتھ جڑ جانے والا ایک طاقتور احساس ہے. انسان کی مرضی اس احساس کو بدل نہیں سکتی. یہ خود بخود پیدا ہو کر ذہن پر چھا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بات ان تمام سننے والوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے جو آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ والے دور میں جی رہے ہیں. بالکل، آج کے دور میں اس کی بہت اہمیت ہے. مطلب سیکھنے والے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہر طرف سے خبریں اور نظریات ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے عقائد کے لیے انتہائی شدت پسند ہو جاتے ہیں. ہاں، اور لمبی لمبی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے بہت سے پختہ عقائد جنہیں ہم اٹل سچائیاں مانتے ہیں وہ دراصل محض عادت اور بار بار ہونے والے مشاہدات کا نتیجہ ہیں، تو اس سے بہت بوجھ کم ہو سکتا ہے. 100%. جب یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ ہمارا یقین محض ایک احساس ہے جو تجربے سے بنا ہے، تو انسان دنیا کو زیادہ کھلے ذہن اور لچکدار انداز سے دیکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر بات کو ایک حتمی سچائی مان لیا جائے. ہاں، اس سے معلومات کے بوجھ کو سنبھالنے میں بڑی مدد ملتی ہے. یہ احساس کہ بھئی میں اس بات پر اس لیے یقین رکھتی ہوں کیونکہ میرے ذہن نے اسے بار بار دیکھا ہے، یہ انسان کو بہت عاجز بنا دیتا ہے. اور ہیوم بھی بالکل یہی چاہتا تھا کہ ہم اپنی عقل کے اس غرور سے باہر نکلیں اور حقیقت پسندی کی طرف آئیں. تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک انتہائی گہری اور چونکا دینے والی سوچ سامنے رکھنا چاہوں گی. جی ضرور. ذرا سوچیں کہ اگر باہر کی دنیا کے بارے میں ہمارا سارا علم، کاز اینڈ ایفیکٹ کا سارا تصور محض ہمارے ذہن کی ایک عادت ہے اور تجربات کا تسلسل ہے، تو پھر وہ ذہن کیا ہے جو یہ سب محسوس کر رہا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے.
بالکل، مطلب کیا ہمارا اپنا وجود جسے ہم میں کہتے ہیں، کیا وہ بھی محض خیالات اور عادتوں کا ایک مجموعہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کی نیند اڑا سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے کہ انسان کی سیلف یا شخصیت حقیقت میں کیا ہے۔ یہ سیریز کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم ڈیوڈ ہیوم کی کتاب اے ٹریٹیز آف ہیومن نیچر کو آسان انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کا جو موضوع ہے نا، وہ ہم سب کے بہت قریب ہے۔ بالکل، اور میں کہوں گا کہ یہ موضوع تھوڑا سا پریشان کن بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ ہاں بالکل۔ آج کا موضوع ہے سیلف یا انسان کی شخصیت۔ مطلب ذرا سوچیں، اگر ہم کل صبح اٹھیں اور ہماری یادداشت غائب ہو، نہ ماضی ہو، نہ مستقبل کا خیال اور نہ ہی کوئی جذبہ، ہاں، تو ایسے میں پیچھے کیا بچتا ہے؟ بالکل یہی تو بات ہے۔ کیا اس خالی پن میں کوئی ایسی ٹھوس چیز ہے جسے ہم اپنی ذات کہہ سکیں؟ ہم تو روزمرہ زندگی میں بڑے یقین سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک مستقل ذات ہے، ایک میں موجود ہے۔ صحیح بات ہے، ایک ایسا مرکز جو پیدائش سے موت تک وہی رہتا ہے۔ لیکن ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ہیوم کے مطابق انسان کے اندر کوئی مستقل سیلف موجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسان محض مختلف احساسات اور خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب بھی ہم فلسفے میں شخصیت یا ذات کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم لاشعوری طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ اس میں کا کوئی ٹھوس وجود ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے اندر کوئی ایک مستقل چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے احساسات اور جذبات ایک تھیلے میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو تھیلا ہے نا، وہ ہماری ذات ہے۔ لیکن ہیوم ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے چیلنج کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ذرا اس تھیلے کو ڈھونڈ کر تو دکھائیں۔ اگر ہم بالکل خاموشی سے اپنے اندر جھانکیں اور اس خالص ذات کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ہمیں کبھی کوئی تنہا ذات نہیں ملتی۔ تو پھر کیا ملتا ہے ہمیں؟ ہمیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خاص تاثر یا احساس ملتا ہے۔ وہ احساس سردی کا ہو سکتا ہے، گرمی کا، روشنی کا، یا پھر کسی پرانے دکھ کا۔ مطلب بس یہ بکھرے ہوئے تاثرات ہی ملتے ہیں۔ بالکل درست۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان تمام احساسات کو ہٹا دیں، جیسے موت کے وقت ہوتا ہے، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ہیوم کے نزدیک پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ تھیلا دراصل ہے ہی نہیں۔ ارے واہ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم اپنا وجود سمجھتے ہیں وہ تو محض ایک وہم ہے، اور ہم صرف اپنے ہی خیالات کے ہجوم کو اپنی ذات کا نام دے رہے ہیں۔ صحیح؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے نا ماخذ میں دی گئی ایک بڑی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے جس سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، کون سی مثال بھلا؟ وہ سیب والی مثال۔ ہیوم کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ذہن کو سکیڑتے چلے جائیں اور وہ محض ایک سیب یعنی آئسٹر جتنا رہ جائے، اب فرض کریں کہ اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی احساس ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسے صرف بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں، بس بھوک۔ اس کے پاس ماضی کی کوئی یاد نہیں، کوئی اور جذبہ نہیں۔ تو کیا اس اکیلے احساس کے اندر کوئی سیلف موجود ہے؟ کوئی ایسا ٹھوس مرکز ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں بھوکا ہوں؟ نہیں، ظاہر ہے وہاں کوئی میں نہیں ہے، وہاں صرف بھوک کا احساس ہے۔ بالکل۔ اب اگر ایک احساس میں کوئی ذات نہیں چھپی ہوئی، تو جب ہم ایسے ہزاروں احساسات کو ملا دیں گے تو ان کے جمع ہونے سے اچانک کوئی ٹھوس ذات کیسے پیدا ہو جائے گی؟ بات تو سچ ہے، صفر کو جتنی بار بھی جمع کیا جائے وہ صفر ہی رہتا ہے۔ یہ سیب والی مثال دراصل ہیوم کے استدلال کی جان ہے۔ ہاں نا، مطلب اگر ذات پہلے سے نہیں ہے تو تجربات بڑھنے سے کیسے آ گئی؟ بالکل۔ ہیوم کہتا ہے کہ انسان کا ذہن کوئی ایسی جگہ یا تھیٹر نہیں ہے جہاں خیالات آ کر اپنا ڈرامہ پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ خیالات خود ہی ڈرامہ ہے۔ دیکھنے والا اور دیکھی جانے والی چیز دونوں ایک ہی گزرتے ہوئے احساس کے نام ہے۔ واہ! جی۔ ہم محض ایک تسلسل ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون سا؟ اگر ہمارے اندر کوئی ایک مستقل مرکز نہیں ہے، اگر ہماری بنیاد اتنی کھوکھلی ہے، تو پھر ہم خود کو ایک مکمل اور جڑا ہوا انسان کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو انسان 20 سال پہلے تھا وہ آج بھی وہی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا ہمیں انسان کے بنائے ہوئے ایک اور وہم کی طرف دیکھنا پڑے گا، یعنی فلم۔ اچھا، فلم کی مثال؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، فلم حقیقت میں کوئی ایک مسلسل حرکت کرتی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم فلم کی ریل کو دیکھیں تو وہ ہزاروں ساقط تصویروں یعنی فریم سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ بالکل،
اور ہر تصویر دوسری سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، تو جب ان تصویروں کو ایک خاص رفتار سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزارا جاتا ہے نا، تو ہمارا ذہن خود ہی ان کے درمیان کے خالی پن کو بھر دیتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ پردے پر ایک مکمل ہموار حرکت ہو رہی ہے، حالانکہ حرکت وہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ ہیوم کے مطابق انسان مسلسل بدلتے ہوئے تجربات کا مجموعہ ہے۔ ہماری شخصیت بھی ان الگ الگ ساکت تصویروں کی طرح ہے۔ تو مطلب تجربات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ہم ان کے درمیان کا خالی پن دیکھ ہی نہیں پاتے؟ جی بالکل، اور ہمارا ذہن مختلف تاثرات اور خیالات کو جوڑ کر ایک شخصیت بناتا ہے۔ اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ایک مستقل شناخت ہے۔ یہ فلم کے پروجیکٹر والی مشابہت بہت کمال کی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ذہن کام کیسے کرتا ہے۔ ہیوم کہتا ہے کہ ہمارا تخیل یعنی ذہن مشابہت اور تسلسل کا استعمال کرتا ہے۔ مشابہت اور تسلسل، اس کو تھوڑا آسان کریں گے؟ دیکھیں، جب ہم پرانی یاد ذہن میں لاتے ہیں تو آج کا خیال پرانے تجربے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے ذہن آج کے خیال کو کل کے تجربے سے جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی ذہن ایک طرح کا دھاگا بنا رہا ہے۔ ہاں، اور تسلسل کا مطلب ہے واقعات کا ایک کے بعد ایک آنا۔ ذہن ان بکھرے ہوئے تاثرات کو آپس میں جوڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن ایک ہوشیار کہانی کار کا روپ دھار لیتا ہے۔ بالکل، وہ ان الگ الگ تصویروں کے درمیان خود سے ایک پل بناتا ہے، اور اس پل کا نام وہ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک سراب ہے۔ ہم اپنے ہی ذہن کے بنے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر میں تسلیم کر لوں کہ میری کوئی مستقل ذات نہیں ہے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کون سا مسئلہ؟ اگر میری ذات صرف ایک سراب ہے تو ہم اس وہم کے ساتھ اتنے جذباتی طور پر کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ مطلب جب کوئی تنقید کرتا ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے، یا تعریف پر خوشی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بنیادی تضاد ہے نا۔ ایک سراب کو تو نہ غصہ آنا چاہیے اور نہ ہی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو ہیوم اس عجیب سے تضاد کا کیا جواب دیتا ہے؟ ہیوم نے اس کا جواب فخر یعنی پرائیڈ اور عاجزی یعنی ہیوملٹی کے جذبات میں دیا ہے۔ یہ دونوں جذبات بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ان کا حتمی ہدف ایک ہی ہے۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہی خیالات کا مجموعہ جسے ہم ذات کہتے ہیں؟ جی، وہی خیالات کا مجموعہ۔ یہاں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ قدرت نے ہمارے ذہن کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جب ہم فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ جذبہ خود بخود ہمارے ذہن میں ہماری ذات کا تصور پیدا کر دیتا ہے۔ ارے واہ! تو ذہن خود ہی ایک تصور بناتا ہے اور خود ہی اس پر فخر کرنے لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا نا جیسے کوئی بچہ سمندر کے کنارے ریت کا ایک قلعہ بنائے۔ ریت کے قلعے کی مثال؟ اسے ذرا سمجھائیں۔ مطلب وہ جانتا ہے کہ یہ قلعہ مٹی اور پانی سے بنا ہے اور اگلی لہر اسے بہا لے جائے گی، لیکن پھر وہ اس قلعے پر ایک جھنڈا لگاتا ہے، خود کو بادشاہ سمجھ لیتا ہے، ہاں، بالکل۔ اور پھر اس ریت کے قلعے کے گرنے کے ڈر سے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ جو چیز حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی، ہم اسی کی حفاظت کے لیے جذبات خرچ کر رہے ہیں۔ ریت کے قلعے کی یہ مثال کمال کی ہے۔ ہم واقعی ساری زندگی اس قلعے کی دیواریں اونچی کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور فخر اور عاجزی وہ سیمنٹ ہیں جو اس ریت کے قلعے کو مضبوط بنا کر رکھتے ہیں۔ تو جب تعریف ہوتی ہے تو فخر اس سراب کو لمحے بھر کے لیے بہت ٹھوس بنا دیتا ہے نا؟ بالکل۔ ذہن خود وہم تخلیق کرتا ہے اور خود اس پر یقین کر لیتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہماری ذات ریت کا قلعہ ہے تو ہم دوسروں کے قلعوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال واقعی الجھا دینے والا ہے۔ اگر میرا وجود خیالی کہانی ہے تو پھر ہمدردی نام کی چیز کہاں سے آ گئی؟ میں کسی انجان شخص کا دکھ کیوں محسوس کرتی ہوں؟ اس کو سلجھانے کے لیے ہمیں ہیوم کی ہمدردی یعنی سمپتھی کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، ہیوم کے ہاں ہمدردی صرف ترس کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ خیالات کی منتقلی کا ایک سائنسی عمل ہے۔ اچھا، وہ عمل کیسے کام کرتا ہے؟ ہیوم کے مطابق ہمارے ذہن میں اپنی ذات کا تصور ہمیشہ بہت گہرا اور جاندار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہم سے مشابہت رکھتا ہو اور وہ تکلیف میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا درد براہ راست تو محسوس نہیں ہوتا، بس ایک خیال آتا ہے۔ بالکل، ہمیں صرف اس کے درد کا ایک دھندلا سا خیال ملتا ہے، لیکن ہماری قوت متخیلہ فوراً ہماری ذات کے احساس کو اس دوسرے شخص کے احساسات سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
کیا ہمارا ذہن دوسرے کے درد کے اس دھندلے خاکے میں ہماری اپنی ذات کے رنگ بھر دیتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کا درد اس لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم ان میں کسی نہ کسی طرح اپنی ہی ذات کا عکس دیکھتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی ہمدردی کوئی ماورائی طاقت نہیں ہے بلکہ ذہن کی وہ صلاحیت ہے جو ایک خیال کو حقیقی احساس میں بدل دیتی ہے؟ جی، ہمارا ذہن ہمارے اپنے زندہ تصور کو دوسرے کے خیالات تک منتقل کر دیتا ہے، جس سے ایک خیال ایک حقیقی احساس میں بدل جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی روتا ہے تو ہمارے گلے میں بھی گھٹن ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے مشترکہ انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ بالکل، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تاروں کے ذریعے جڑے ہوئے سازوں کی طرح ہیں۔ ایک تار ہلتی ہے تو دوسری بھی ہلنے لگتی ہے۔ اس گفتگو نے تو ذہن کے کئی بند دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو ہم کوئی جمی ہوئی یا نہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، ہم پتھر پر کھدی لکیر نہیں ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ ہم تجربات اور احساسات کا ایک خوبصورت بہتا ہوا دریا ہیں۔ اور سچ بتاؤں تو اس بات کو سمجھنے سے ایک عجیب سی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، وہ معلومات اور پرانی شناختوں کے بوجھ سے آزادی ہے نا؟ بالکل، کیونکہ ہماری شخصیت ماضی کی کسی ایک خول میں قید نہیں ہے، یہ ہر نئے تجربے کے ساتھ بدل رہی ہے۔ قلعہ گرتا ہے تو نیا بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مثبت نتیجہ ہے۔ ہیوم کا فلسفہ ہمیں ڈراتا نہیں ہے بلکہ ہمیں برداشت اور لچک سکھاتا ہے۔ ہم خود بھی بدل رہے ہیں اور دوسرے بھی حالات کا عکس ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، آج کے اس گہری گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ضرور بتائیں۔ اگر ہماری ذات صرف گزرتے ہوئے تجربات اور خیالات کا مجموعہ ہے اور ہم محض ایک پردہ ہیں جس پر فلم چل رہی ہے، تو وہ کون ہے جو ان تجربات کو دیکھ یا محسوس کر رہا ہے؟ آہا، یعنی فلم کو دیکھنے والا کون ہے؟ بالکل، کیا وہ دیکھنے والا یعنی آبزرور بھی محض ایک اور عارضی خیال ہی ہے یا کہانی اس سے بھی زیادہ پراسرار ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی بات کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انسانی جذبات یعنی پیشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ کیونکہ ہم انسان عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت منطقی یا لاجیکل ہیں۔ ہاں، یعنی ہم اپنے ہر عمل کے پیچھے حقائق کی ایک پوری دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس تفصیلی گفتگو کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ انسان کی اندرونی کیفیات دراصل کیسے کام کرتی ہیں۔ اور ہیوم کی کتاب کے حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو جذبات کی اصل نوعیت وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ ہیوم کا ماننا ہے کہ انسانی رویہ صرف عقل سے نہیں بنتا۔ بالکل، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ رویہ جذبات سے ہی بنتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہیوم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عقل کو جذبات کا غلام ہونا چاہیے۔ اور یہ واقعی فلسفے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور حیران کن موڑ ہے۔ دیکھیں، اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دماغ میں جذبات کا اصل مقام کیا ہے۔ صحیح، خاص طور پر جب ہم عقل یا ریزن کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہیوم سے پہلے کے جو پرانے فلسفی تھے نا، وہ یہ مانتے تھے کہ انسان بنیادی طور پر ایک عقلی مشین ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے اندر ایک پائلٹ بیٹھا ہے جو ہر فیصلہ ناپ تول کر رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عقل کے ذریعے ہم جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ہیوم نے جب انسانی نفسیات کو بغور دیکھا تو اس نے اس نظریے کو بالکل رد کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ عقل اکیلی کبھی بھی کسی عمل کی وجہ یعنی محرک نہیں بن سکتی۔ ایک منٹ روکیے۔ اچھا، اگر عقل صرف غلام ہے تو پھر انسان نے ہوائی جہاز کیسے بنا لیا؟ مطلب ہم روزمرہ زندگی میں بجٹ کیسے بناتے ہیں؟ وہاں تو جذبات کا کوئی کام نظر نہیں آتا نا۔ ہاں، یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ہیوم یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہوائی جہاز بنانے کے لیے جو حساب کتاب یا فزکس کے اصول ہیں وہ یقیناً عقل ہی فراہم کرتی ہے۔ تو پھر جذبات کا کیا کردار ہوا اس میں؟ جذبات عمل کرنے کی طاقت دیتے ہیں، عقل کا کام صرف رہنمائی کرنا۔ لیکن ہوائی جہاز بنانے کی جو خواہش ہے، یعنی دنیا کو مسخر کرنے کا جنون یا اڑنے کا اشتیاق، وہ جذبات ہیں۔ ارے واہ،
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل ایک گاڑی کے GPS کی طرح ہے جو صرف راستہ دکھاتی ہے، لیکن جذبات اس گاڑی کا انجن ہے؟ بالکل صحیح تشبیہ ہے یہ۔ یعنی اگر انجن میں حرکت نہ ہو، مطلب جذبات نہ ہو، تو GPS جتنا بھی درست ہو، گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ GPS بتا دے گا کہ آگے خالی ہے، لیکن بریک لگانے کی طاقت انجن اور ڈرائیور کے پاس ہے جو بچنا چاہتا ہے۔ عقل صرف جذبات کی خدمت کرتی ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ انسان واقعی ایک جذباتی مخلوق ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر جذبات ہی وہ انجن ہیں جو ہمیں چلاتے ہیں، تو ہیوم کے مطابق یہ جذبات پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، ہیوم اس کو سلجھانے کے لیے جذبات کی ایک بہت واضح درجہ بندی کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جذبات بنیادی طور پر 2 اقسام کے ہوتے ہیں۔ اور وہ 2 اقسام کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے ڈائریکٹ پیشنز، یعنی براہ راست جذبات، اور دوسری قسم ہے انڈائریکٹ پیشنز، یعنی بالواسطہ جذبات۔ تو پہلے براہ راست جذبات کو سمجھتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، براہ راست جذبات وہ ہیں جو کسی بھی تکلیف یا خوشی کے احساس سے فوراً اور سیدھے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی لمبی چوڑی سوچ شامل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہمارے فطری اور فوری رد عمل ہیں؟ بالکل۔ ڈائریکٹ پیشنز میں بنیادی طور پر 4 جذبات شامل ہیں۔ پہلی چیز ہے خوشی، یعنی جب ہمیں کوئی من پسند چیز مل جائے یا کوئی خوبصورت منظر نظر آئے تو فوری راحت ملتی ہے۔ مطلب جیسے کسی مزیدار کھانے کو دیکھ کر فوراً دل خوش ہو جانا؟ جی ہاں، وہ سیدھی خوشی ہے۔ اور دوسرا جذبہ ہے غم، کسی چیز کے چھن جانے یا فوری تکلیف کا احساس، جیسے چوٹ لگنے پر فوراً محسوس ہونے والا درد۔ صحیح، اس میں دماغ کو کوئی حساب کتاب نہیں کرنا پڑتا، بس درد ہوا اور غم محسوس ہو گیا۔ بالکل، لیکن اصل سائنس وہاں شروع ہوتی ہے جب ہم باقی 2 جذبات کی طرف آتے ہیں، یعنی امید اور خوف۔ یہ دونوں مستقبل سے جڑے ہیں۔ امید اور خوف، یہ براہ راست کیسے ہوئے؟ دیکھیں، ہیوم کہتا ہے کہ مستقبل میں ملنے والی کسی خوشی یا فائدے کا تصور امید پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک اچھے نتیجے کی توقع ہو تو وہ غیر یقینی خوشی امید بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر مستقبل میں کسی تکلیف یا نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ خوف بن جاتا ہے؟ جی بالکل۔ تو امید اور خوف دراصل خوشی اور غم کی ہی وہ شکلیں ہیں جو مستقبل کے امکانات کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ براہ راست جذبات انسان کی بقا، میرا مطلب ہے سروائیول کے لیے سب سے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ہمیں فوراً خطرے سے بھاگنے یا فائدے کی طرف جانے کا اشارہ دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل اس کی جڑ پکڑ لی ہے۔ اگر ہمیں چوٹ کا خوف نہ ہو تو ہم اپنا دفاع ہی نہیں کریں گے۔ یہ جذبات انسان کے اندر قدرت کا ایک الارم سسٹم ہے۔ کیا بات ہے! لیکن انسان صرف ایک حیاتیاتی مشین تو نہیں ہے نا؟ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، تو ہماری زندگی تو اس براہ راست الارم سسٹم سے ذرا پیچیدہ ہونی چاہیے۔ اور یہیں سے انڈائریکٹ پیشنز یا بالواسطہ جذبات کا باب شروع ہوتا ہے۔ انسان چونکہ ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے ہمارے جذبات انسانی رشتوں اور ذات کے پیچیدہ جال میں الجھے ہوتے ہیں۔ تو ان بالواسطہ جذبات میں کون کون سے احساسات شامل ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر 4 جذبات ہیں: غرور، محبت، نفرت اور حسد۔ اور ہیوم کے مطابق ان میں خوشی یا تکلیف کے ساتھ ہماری اپنی ذات یا کسی دوسرے شخص کا تصور جڑا ہوتا ہے۔ ہاں، اپنی ذات کا تصور، اس کو تھوڑا واضح کریں گی؟ دیکھیں، ہیوم ایک اصول بتاتا ہے جسے وہ دوہرا تعلق کہتا ہے۔ مثال کے طور پر غرور کو لے لیں۔ جب کوئی اچھی خوبی یا چیز ہماری اپنی ذات سے جڑ جائے تو غرور پیدا ہوتا ہے۔ مطلب جیسے میں کوئی بہت خوبصورت لباس پہنوں اور مجھے پتا ہو کہ وہ لباس میرا اپنا ہے۔ بالکل، لباس کی خوبصورتی آپ کو خوشی دے رہی ہے، اور چونکہ وہ آپ کا اپنا ہے تو وہ خوبصورتی آپ کی ذات سے مل کر غرور یا فخر پیدا کر رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بالواسطہ جذبات کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم آئینے میں اپنی خوبیاں یا اپنی چیزیں دیکھیں تو وہ غرور ہے۔ یہ بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اور اگر آپ اسی کھڑکی سے کسی اور کی خوبیاں دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ محبت بن جائے گی۔
100%۔ جب کوئی خوبی کسی دوسرے شخص میں موجود ہو، جیسے آپ کسی دوست کی ایمانداری یا حسن سلوک دیکھتے ہیں، تو اس شخص کے لیے عقیدت یا محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی فارمولے کو الٹا کر دیں تو باقی 2 جذبات بنیں گے۔ یعنی اگر کسی دوسرے شخص کی کوئی بری عادت ہمیں تکلیف دے تو وہ نفرت ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آخری جذبہ ہے حسد، جو سب سے تکلیف دہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی حالت کا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی دوسرے کی کامیابی یا خوشی دیکھتے ہیں تو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے اور ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہماری سماجی زندگی، ہمارے رشتے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ان بالواسطہ جذبات کے گرد گھومتا ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ہم واقعی جذبات کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، لیکن اگر ان تمام اقسام کو سمجھنے کے بعد روزمرہ فیصلوں کی بات کی جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے لاجیکل فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ مطلب اگر میرے سامنے کیک رکھا ہے اور میں ڈائٹنگ پر ہوں اور میں کیک نہیں کھاتا تو میں تو عقلی فیصلہ کر رہا ہوں نا۔ میری عقل نے تو میرے جذبے کو ہرا دیا یہاں۔ ہیوم کے فلسفے میں یہ عقل کی جیت بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر میں خود کو کیک کھانے سے کیسے روک رہا ہوں؟ یہ کیا ہے پھر؟ عقل نے صرف آپ کو ایک حساب لا کر دیا کہ کیک کھاؤ گے تو وزن بڑھے گا، بس۔ جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ دراصل ایک پرسکون جذبہ ہے۔ پرسکون جذبہ؟ یعنی کام پیشن؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ پرسکون جذبات وہ ہوتے ہیں جو بہت دھیمے اور مستقل ہوتے ہیں، جیسے لمبی زندگی جینے کی تمنا یا سمارٹ نظر آنے کا غرور۔ تو آپ کی عقل نہیں جیت رہی، بلکہ آپ کا پرسکون جذبہ آپ کے کیک کھانے کے فوری جذبے کو ہرا رہا ہے۔ مطلب ایک جذبہ ہی دوسرے جذبے کو ہرا رہا ہے، اور ہم اتنے دھوکے میں ہیں کہ اس پرسکون جذبے کو عقل سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بالکل، جذبات اکثر ہمارے فیصلوں کو اسی طرح خاموشی سے متاثر کرتے ہیں۔ اور اس سب میں ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے ہمدردی یا سمپتھی۔ ہمدردی یعنی دوسروں پر رحم کھانا؟ ہیوم کے نزدیک اس کا مطلب صرف رحم کھانا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا میکینزم ہے جس سے ہم دوسروں کے جذبات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، جیسے انسانوں کے دماغ آپس میں کسی وائی فائی کے ذریعے جڑے ہوں۔ ارے واہ! یعنی اگر محفل میں کوئی شخص اداس ہو تو ہم بھی اداسی محسوس کرنے لگتے ہیں، ہم ان کے جذبات کیچ کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ہمدردی معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہے، ورنہ ہم سب بالکل خود غرض ہو جائیں۔ تو اگر ہم اس کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حقائق کا مجموعہ نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی ہمارے جذبات، ہماری امیدوں، خوف، محبت اور فخر کے گرد گھومتی ہے۔ جی، اور انسانی رویہ صرف عقل سے نہیں بلکہ خالصتاً جذبات سے بنتا ہے۔ ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوال چھوڑتے ہیں جو انہیں سوچنے پر مجبور کرے گا۔ بالکل، ایک پرووکیٹو تھاٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری عقل واقعی ہمارے جذبات کی غلام ہے تو کیا اس دنیا میں مکمل غیر جانبداری یا ٹرو آبجیکٹیوٹی کا کوئی وجود ہے، یا ہم اپنے ہر عقلی دلائل کو صرف اپنے اندرونی جذبات کو سچا ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس کتاب کے اخلاقی نظریات کو سمجھیں گے۔ یہ اس سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے جس میں ہم ڈیوڈ ہیوم کی کتاب A Treatise of Human Nature کو آسان انداز میں مکمل کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کتاب کے سب سے دلچسپ اور شاید سب سے اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی مورالٹی، اخلاقیات۔ بالکل، مطلب پچھلے تمام حصوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیوم نے انسانی ذہن کے آپ کہہ لیں پردے چاک کیے۔ ہم نے عقل، خیالات اور تجربات کی بات کی، لیکن آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ دراصل انسان اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا کیسے ہے؟ صحیح؟ ہاں، بالکل یہی۔ کیا یہ فیصلہ ہمارا دماغ کرتا ہے، یعنی ہماری عقل، یا پھر ہمارا دل، مطلب ہمارے جذبات فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم عام زندگی کی بات کریں نا، تو فرض کریں کہ ہم کسی کو ایک بے بس اور غریب انسان کی زندگی بھر کی جمع پونجی چراتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس منظر کو دیکھ کر ہمارا دماغ کوئی ریاضی کا فارمولا حل کرنے نہیں بیٹھ جاتا۔ صحیح بات ہے، وہ یہ حساب نہیں لگاتا کہ 1+1 2 ہیں، تو یہ عمل غلط ہوا۔ بالکل،
اس کے بجائے ہمارا دل دہل جاتا ہے، ہمارے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور ہم فوری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہیوم کے نزدیک اخلاقیات کے معاملے میں ہماری منطق اتنی بے بس کیوں ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہیوم فلسفے کی صدیوں پرانی تاریخ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب عام طور پر ہم ایک روایتی سوچ کے عادی ہیں کہ ایک خلاقی انسان وہ ہے جو اپنے جذبات، غصے اور خواہشات کا گلا دبا دے۔ ہاں، وہ جو ایک تصور ہے کہ بھئی غصہ پی جاؤ، خواہشات کو مار دو اور صرف عقل کے بلبوتے پر فیصلے کرو۔ بالکل وہی تصور۔ لیکن ہیوم انسانی فطرت کی گہرائی میں جا کر یہ بتاتا ہے کہ اخلاقیات دراصل صرف عقل پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ مکمل طور پر جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی عقل کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں، عقل صرف حقائق اور امکانات کا حساب لگا سکتی ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، لیکن یہ عقل ہمیں کوئی بھی عملی قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس روایتی سوچ کو ہم ذرا روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم انسانوں کی زندگی میں بھی یہ کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک شخص منطقی طور پر 100% جانتا ہے کہ روزانہ جنک فوڈ کھانا اور ورزش نہ کرنا اس کی صحت تباہ کر دے گا۔ بالکل، حقائق تو اس کے سامنے واضح ہیں۔ ہاں نا، عقل نے اپنا کام کر دیا، نتیجہ بتا دیا، لیکن صرف اس عقلی علم کی بنیاد پر کوئی انسان اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا۔ اور وہ تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ اندر سے کچھ محسوس نہ کرے۔ صحیح، وہ عموماً تبھی حرکت میں آتا ہے جب وہ بیماری کا شدید خوف محسوس کرتا ہے، یا پھر صحت مند دکھنے کی ایک مضبوط خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب تک جذبہ نہیں ہوگا وہ برگر کھانا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل، اور یہی وہ نفسیاتی حقیقت ہے جسے ہیوم نے بے نقاب کیا۔ ہیوم کا استدلال یہ ہے کہ عقل کا کام صرف حقائق کا جائزہ لینا اور چیزوں کے درمیان موجود تعلق کو جانچنا ہے۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم فلاں عمل کریں گے تو اس کا فلاں نتیجہ نکلے گا۔ لیکن وہ اس نتیجے کی پرواہ کرنا نہیں سکھاتی۔ بالکل، عقل بذات خود ہمیں اس نتیجے کی پرواہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہیوم نے اس کتاب میں ایک نہایت مشہور اور آپ کہہ لیں تہلکہ خیز جملہ لکھا ہے کہ عقل ہمیشہ جذبات کی غلام ہوتی ہے۔ واہ، عقل جذبات کی غلام ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ اسے جذبات کی ہی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم کوئی عمل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ریاضی کے کسی فارمولے کی طرح درست ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے جڑی کوئی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر میں اس غلامی کے تصور کو آج کے دور کی ایک عام سی تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کروں تو ایسا ہے جیسے ہماری عقل ایک گاڑی کے جی پی ایس کی طرح ہے۔ اچھا، جی پی ایس وہ کیسے؟ دیکھیں نا، جی پی ایس کا کام صرف راستے کی نشاندہی کرنا ہے۔ وہ بتا سکتا ہے کہ آگے کھائی ہے، ٹریفک ہے، یا منزل تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے۔ لیکن کیا جی پی ایس گاڑی کو خود چلا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بس اسکرین پر ایک لکیر دکھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جذبات اور خواہشات اس گاڑی کا وہ انجن ہے جو اسے اصل میں سڑک پر چلاتے ہیں۔ جی پی ایس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یا گاڑی گیراج میں کھڑی ہے یا سفر پر نکل چکی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ وہاں جانے کی خواہش، وہ ڈرائیو ہمیشہ انجن جذبات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، اور اس تشبیہ سے ہیوم کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ عقل ہمیں راستہ دکھانے میں مدد دیتی ہے، لیکن ہم اس راستے پر جانا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ ہماری خواہشات کرتی ہے۔ کیونکہ اخلاقیات کا پورا نظام عمل کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، مطلب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کسی برائی سے رکتے ہیں، یہ ایک حرکت ہے، اور عقل اکیلی انسان کو کسی عمل پر اکسا نہیں سکتی۔ عقل کبھی بھی جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر میری عقل صرف ایک جی پی ایس ہے جو خود سے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرتی، اور منطق مجھے یہ نہیں بتاتی کہ سچ بولنا نیکی ہے، تو پھر یہ اخلاقی فیصلہ کر کون رہا ہے؟ تو پھر کون کر رہا ہے فیصلہ؟ ہاں، ہم کیسے جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیا نیکی ہے اور کیا بدی؟ ہیوم اس کا جواب بہت سیدھا سا دیتا ہے۔ ہمارے اندرونی احساسات، یعنی ہماری فیلنگز۔ احساسات؟ صرف احساسات؟ ہاں،
ہیوم کے نزدیک اچھائی اور برائی کوئی ایسی مادی چیزیں یا آبجیکٹو فیکٹس نہیں ہیں جو دنیا میں بکھرے پڑے ہوں اور جنہیں ہم کسی خوردبین یا منطق سے دریافت کر لیں۔ تو پھر وہ کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کسی عمل کو اچھا یا برا محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس ہی دراصل اخلاقی فیصلہ بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی دوسرے انسان کے عمل یا کردار کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خاص قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عمل دیکھ کر ہمیں خوشی اور اطمینان محسوس ہو تو ہم اسے اچھا کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، اور اگر اس عمل سے ہمارے اندر کراہت، غصہ یا بے چینی پیدا ہو تو ہم فوراً اسے برا قرار دے دیتے ہیں۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ اخلاقیات کا معیار صرف وہ خوشی اور اطمینان ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس سے تو بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ مثلاً مجھے ایک شاندار موسیقی سن کر خوشی ہوتی ہے، یا کسی بہترین ریسٹورنٹ میں ایک مزیدار پیتزا کھا کر مجھے بے پناہ خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیتزا کھانا ایک اخلاقی عمل بن گیا؟ کیا پیتزا نیک ہو گیا؟ نہیں، ہیوم نے اس کا بہت باریک بینی سے جواب دیا ہے۔ مطلب وہ خوشی کے احساس کو دو مختلف اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ میوزک سننا، کھانا کھانا، یہ سب ایک ہنسی خوشی ہے، یعنی سینسری پلیجر۔ اچھا، ہنسی خوشی جو حواس سے جڑی ہے۔ بالکل، یہ انسان کے ذائقے اور حواس کی تسکین تک محدود ہے۔ لیکن اخلاقی خوشی ایک بالکل مختلف قسم کا اطمینان ہے، یعنی ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن ہے جو ہم کسی انسان کے کردار یا عمل کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی جب میں ایک پیتزا کو دیکھتی ہوں تو میں اس کے کردار کی ستائش نہیں کر رہی ہوتی، میں صرف اپنی بھوک کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں بالکل، پیزا کا کوئی کردار تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی دیانتدار شخص کو دیکھتے ہیں یا کسی کو اپنی جان پر کھیل کر ایک ڈوبتے ہوئے بچے کو بچاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے سینے میں جو ایک خاص قسم کی گرمجوشی اور بے لوث خوشی ابھرتی ہے۔ ہاں، وہ ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ واہ، کتنا عظیم انسان ہے۔ بالکل، وہی جو خاص خوشی ہے دراصل وہی اس شخص کے عمل کو اخلاقی قرار دیتی ہے۔ ہم اس شخص کی بہادری سے متاثر ہوتے ہیں اور یہی مخصوص احساس ہی ہمارا اخلاقی فیصلہ ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر ہم اس پورے نظام پر غور کریں کہ ہر اخلاقی فیصلہ ہمارے اپنے ذاتی احساس اور خوشی یا تکلیف پر مبنی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مکمل طور پر خود غرض ہے؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ مطلب ہم دوسروں کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں پھر؟ اگر ہم صرف اسی چیز کی تعریف کرتے ہیں جس سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، تو ایک انسان اپنا سکون برباد کر کے کسی اجنبی کی مدد کے لیے کیوں جاتا ہے؟ یہیں سے ہیوم اپنی فلسفی کا سب سے طاقتور نظریہ متعارف کرواتا ہے، جسے وہ کہتا ہے میکینزم آف سمپیتھی، یعنی ہمدردی کا نظام۔ ہمدردی اور سماجی احساس؟ بالکل، ہیوم کہتا ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ کو محسوس کر سکتا ہے اور اسی احساس سے پورا اخلاقی نظام بنتا ہے۔ انسان کوئی تنہا جزیرہ نہیں ہے، ہمارا ذہن ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن عام بول چال میں تو ہم ہمدردی کا مطلب کسی پر ترس کھانا سمجھتے ہیں کہ بھئی بیچارہ اس کے ساتھ برا ہوا۔ ہیوم کی ہمدردی اس ترس کھانے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ باقاعدہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ جب ہم کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، فرض کریں کسی کو چوٹ لگی ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کے چہرے کے تاثرات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے دماغ میں اس کی تکلیف کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ ہم سب انسان اندر سے ایک جیسے ہیں، ہماری قوت متخیلہ اس خیال کو ایک حقیقی احساس میں بدل دیتی ہے۔ مطلب ہم اس درد کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں؟ بالکل، ہم محض یہ نہیں سوچتے کہ اسے درد ہو رہا ہے، بلکہ ہمیں خود وہ درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی اور کو جمائی لیتے دیکھ کر ہمیں خود بخود جمائی آنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ بہت عام سی مثال ہے۔ یا اس سے بھی زیادہ شدید مثال لیں، جب ہم کسی کی انگلی زور سے دروازے میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے جسم میں ایک سنسنی دوڑ جاتی ہے، ہم خود سکڑ جاتے ہیں۔ بالکل، ہم عقلی طور پر اس شخص کا درد ناپ نہیں رہے ہوتے۔ ہاں، ہم جذباتی اور جسمانی سطح پر اس کا عکس بن رہے ہوتے ہیں،
اس کا شیشہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی جذباتی عکس کو یعنی ایموشنل مررنگ کو ہیوم اپنے نظریے کی بنیاد بناتا ہے۔ ہم دوسرے کی تکلیف کو عقل کی آنکھ سے نہیں، ہمدردی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں خود غرض ہونے سے بچاتی ہے۔ یعنی جب کسی اور پہ ظلم ہوتا ہے تو ہمدردی کے ذریعے اس ظلم کی تکلیف ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ درد ہمارا اپنا درد بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس ظالم کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ پل ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ بات بہت پر اثر ہے، لیکن یہاں ایک اور الجھن بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، اگر ہماری ہمدردی کا دائرہ قدرتی طور پر ہمارے قریبی لوگوں تک محدود ہے، مطلب ایک انسان کو سب سے زیادہ ہمدردی اپنے بچوں، والدین یا دوستوں سے ہوتی ہے، کوئی شخص مکمل اجنبی ہوگا تو یہ ہمدردی کمزور پڑ جائے گی۔ بالکل، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر ہم نے اتنے بڑے معاشرے، ریاستیں اور انصاف کے اتنے سخت قانون کیسے بنا لیے؟ ایک جج تو عدالت میں اس شخص کو سزا دے رہا ہوتا ہے جس سے اس کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، وہاں یہ ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ ہیوم اس خامی کو مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری فطری ہمدردی محدود ہے، اسی لیے وہ اخلاقی نیکیوں کو دو حصوں میں بانٹتا ہے۔ ایک ہیں قدرتی نیکیاں جیسے بچوں سے پیار، اور دوسری ہیں مصنوعی نیکیاں۔ مصنوعی نیکیاں یعنی آرٹیفیشل ورچوز؟ جی، ہیوم کے مطابق جو انصاف یا جسٹس ہے وہ آسمان سے اترا ہوا کوئی اصول نہیں ہے، یہ انسانوں نے اپنے باہمی مفاد کے لیے یعنی کامن انٹرسٹ کے لیے خود بنایا ہے۔ انصاف کو انسان کی ایجاد کہنا مطلب بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتا ہے۔ ہم تو اسے ایک مقدس اصول مانتے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرض کریں انسان کی ابتدائی حالت کو، وسائل کم ہیں، ہر طرف بقا کی جنگ ہے۔ اگر ہر انسان اپنی خود غرضی پر عمل کرے تو ہر شخص دوسرے کا مال چھینے گا۔ بالکل، افراتفری مچ جائے گی۔ ہاں، اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ انسانوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ لا قانونیت سب کے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے خاموشی سے ایک اصول بنا لیا کہ ہم دوسروں کی جائیداد اور حقوق کا احترام کریں گے تاکہ ہمارے اپنے حقوق محفوظ رہیں۔ اچھا، اس پر مجھے ہیوم کی وہ مشہور مثال یاد آ رہی ہے، کشتی والی۔ ہاں بالکل، وہ کشتی والی مثال۔ وہ کہتا ہے نا کہ فرض کریں دو لوگ ایک کشتی چلا رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم ساتھ مل کے چپو چلائیں گے۔ وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں نے مل کر چپو نہ چلائے تو کشتی ڈوب جائے گی اور دونوں کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح شروع کے انسانوں نے سمجھ لیا کہ معاشرے کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے دوسروں کا احترام ضروری ہے۔ بالکل، یہاں کوئی آسمانی معاہدہ نہیں تھا، مفاد تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اخلاقی رنگ کیسے بھرتا ہے۔ وہ کیسے؟ شروع میں تو انصاف صرف مفاد کے لیے تھا، لیکن جب معاشرہ بڑا ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ دور کسی اجنبی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہاں، پھر بھی ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ہمدردی اس حد تک وسیع ہو جاتی ہے کہ ہم اس اجنبی کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناانصافی پورے معاشرے کے لیے خطرہ ہے، تو وہ اصول جو شروع میں مفاد کے لیے بنا تھا وہ ہماری ہمدردی کی بدولت ایک طاقتور اخلاقی اصول میں بدل جاتا ہے۔ واہ، کتنا زبردست اور حیرت انگیز سفر ہے یہ۔ اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے اختتامی حصے پر پہنچ چکے ہیں تو ذرا رک کر اس مکمل سیریز کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا واقعی مسحور کن ہے کہ ہیوم کا فلسفہ کس طرح ایک مکمل اور جڑی ہوئی عمارت کی طرح ہے۔ اگر ہم تمام حصوں کو جوڑیں تو پہلی بات یہ تھی کہ انسانی علم صرف اور صرف تجربے سے بنتا ہے۔ صحیح، ہم نے بات کی تھی کہ ہم پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتے، سب کچھ باہر سے ہمارے حواس کے ذریعے دماغ میں آتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ذہن ان خیالات کو تعلقات کے ذریعے جوڑتا ہے، جیسے مشابہت یا وقت اور جگہ کا تعلق۔ بالکل۔ اور تیسری بات کہ یقین جو بھی ہم مانتے ہیں وہ عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور اسی بنیاد پر چوتھی بات آتی ہے کہ ہماری شخصیت کیا ہے۔ شخصیت دراصل محض تجربات کا مجموعہ ہے، ہمارا کوئی ایک مستقل میں نہیں ہے، بس یادوں اور تجربات کا ایک بہاؤ ہے۔ ہاں، وہ ایک گچھا ہے جسے ہم میں کہتے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ جس پر ہم نے آج بات شروع کی کہ جذبات انسانی فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بالکل، عقل نہیں بلکہ ہمارے جذبات ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں۔
اور پھر سب سے آخر میں چھٹا نقطہ جو آج کے اس آخری حصے کا نچوڑ ہے کہ اخلاقیات احساسات سے جڑی ہوتی ہیں. یہ منطق کا نہیں، محسوس کرنے کا نام ہے. بالکل صحیح سماپ کیا آپ نے. لیکن اختتام سے بالکل پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. ایک ایسا سوال جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. جی بتائیں، وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارا پورا اخلاقی نظام دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے یعنی ہمدردی پر کھڑا ہے، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم سکرینز کے پیچھے چھپے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کیا ہماری ہمدردی کا یہ نظام کمزور پڑ رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر محسوس نہیں کر سکتے تو کیا ہمارا اخلاقی نظام بھی خطرے میں ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. بالکل، اور شاید آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. خیر، اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید کتابوں کے آسان خلاصوں کے لیے کوئک لٹ سمریز کے ساتھ جڑے رہیں.